اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا یا ویلنا انا کنا طاغین۔ کل بات چل رہی تھی باغ والوں کا قصہ، جو ان تینوں بھائیوں نے قسم کھایا تھا کہ ہم جو ہے اپنے باغ میں سے اور اپنے کھیت میں سے جو کھیتی ہوگی، جو غلہ ہوگا، اس میں سے ہم کسی غریب غربا کو نہیں دیں گے۔ تو اس کا نقصان اس کو کیا، اس کی سزا اس کو مل گئی تھی۔ لیکن بعد میں تینوں بھائیوں نے مل کر کہا کہ ہم لوگ غلطی کیے ہیں، ہم لوگوں سے غلطی ہوئی ہے، تو لہٰذا ہم لوگوں کو توبہ استغفار کر لینی چاہیے۔ اب آگے فرما رہے ہیں کہ قالو، ان لوگوں نے کہا کہ یا ویلنا، سب جو ہے تینوں بھائی متفق ہو کر کہا کہ ہائے افسوس کہ ہم لوگ جو ہے بہت غلطی کر دیے، یعنی افسوس کر رہے ہیں اب کہ انا کنا طاغین، بے شک ہم لوگ جو ہے سرکشی اختیار کر چکے تھے، یعنی سرکش ہو گئے تھے ہم لوگ، پیسے کی دھن میں، مال و دولت کے دھن میں جو ہے کچھ زیادہ ہی ہم لوگ بول دیے تھے اور زیادہ ہی سرکشی اختیار کر لیا تھا ہم لوگوں نے۔ اب آگے فرما رہے ہیں کہ عسیٰ ربنا، امید ہے کہ اللہ تعالی ہمارے پروردگار ان یبدلنا، ہمیں اللہ تعالی اس کے بدلے میں خیرا منہا، اس سے بہتر باغ عطا کرے گا۔ کیا ہے؟ جب انہوں نے توبہ استغفار کر لی، اللہ سے معافی مانگ لی، تو اب کہہ رہے ہیں کہ مجھے امید ہے، تینوں بھائی کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو امید ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جو اس کے بدلے میں خیرا منہا، اس سے بہتر باغ عطا کرے گا۔ اور کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کو اللہ تعالی نے اس سے بہتر باغ جو ہے دیا بھی ہے۔ اور انا الی ربنا راغبون، بے شک ہم سب لوگ اپنے رب، اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرتے ہیں اور توبہ استغفار کرتے ہیں۔ تو اس واقعہ جو ہے، یہ واقعہ جو سمجھیے کہ یہاں تک تو مکمل ہو چکا ہے، لیکن اس واقعہ سے ہمیں اور آپ کو ایک سبق یہ لینی چاہیے کہ دنیا کے اندر کبھی بھی انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، کبھی غصے کی حالت میں ہوتا ہے، پیسے کی نشہ ہوتا ہے، اور شراب کی بھی نشہ ہو جاتا ہے، مال و دولت جو ہے، زمین جائیداد کی نشے میں انسان بہت کچھ بول دیتا ہے۔ انسان ہے، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، اتنا کوئی بھاری مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ اختیار دیا ہے بندوں کو کہ بندوں کوئی بات نہیں ہے، تم سے غلطی ہو گئی، تم نشہ میں تھے، پیسے کی نشہ میں تھے، مال و دولت کے، زمین جائیداد کی نشہ میں تھے، تو اب جو ہے تمہیں احساس ہوا ہے اور تم سے غلطی ہو گئی ہے، تو راغبون، میری طرف رجوع کرو اور مجھ سے توبہ استغفار کرو، میں تمہیں معاف کر دوں گا، اور جتنا تمہارا نقصان ہوا ہے اس سے بہتر ہم تم کو اس کا بدلہ ادا کریں گے۔ یہ ہے۔ لیکن اگر ہم اس غلطی پر ڈھیٹے جمے رہے اور ڈھیٹ بن گئے تو اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے۔ اب آگے فرما رہے ہیں کہ کذالک العذاب، اب مشرکین کی طرف مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہی ایسا ہی عذاب ہوتا ہے۔ کیا ہے؟ مشرکین مکہ سے کہہ رہے ہیں کہ جس طرح ہم نے ان کو اس عذاب میں مبتلا کیا تھا اور ان کے باغات کو اور ان کے کھیتوں کو ہم نے تباہ و برباد کر دیا تھا، ٹھیک اسی طرح تم کو بھی اور اسی طرح تمہارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ دنیا کا عذاب ہے، اور یہ کوئی بھاری مسئلہ نہیں ہے، کوئی جو ہے سو کوئی ہائی فائی عذاب نہیں ہے، یہ تو چھوٹا موٹا عذاب ہے جو دنیا کے اندر ہم نے اس لیے دیا ہے کہ تاکہ لوگوں کے لیے عبرت ہو، تم سیکھو اس سے کچھ۔ اصل عذاب قرآن آگے فرما رہے ہیں کہ وَلَا عَذَابُ الْآخِرَةِ اکبر، سب سے بھاری عذاب تو آخرت میں ہوگا۔ یہ دنیا کا عذاب ہے، انسان جھیل لیتا ہے چھوٹا موٹے عذاب، لیکن اصل عذاب کہاں ہوگا؟ آخرت میں ہوگا۔ اور آگے فرما رہے ہیں کہ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ یہ لوگ جان لیتے۔ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کتنی محبت سے یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ کاش کہ اگر یہ لوگ جان لیتے کہ دنیا کے اندر ہم نے ایسے ایسے عذاب لوگوں کو دیے ہیں، اور ان کو ہم نے مصیبت میں، پریشانی میں مبتلا کر کے ایک دوسرے کو دکھلایا ہے، تو پھر بھی ہمیں اس کے باوجود بھی اگر ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کاش کہ یہ لوگ جان لیتے، ہے کہ نہیں؟ دنیا کے اندر ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ دیکھو فلاں کے ساتھ ایسا ہوا، فلاں کے ساتھ ایسا ہوا،
یعنی عبرت کے طور پر کوئی واقعہ کسی کے بارے میں بیان کرتے ہیں تو لوگ کیا کرتا ہے، اور اس لیے واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ تاکہ سامنے والوں کو کیا ہو، عبرت حاصل ہو۔ جسے قرآن نے اس واقعہ کو یہاں پر بیان کیا ہے ہم لوگوں کو، کفار مشرکین کو سمجھانے کے لیے کہ تم لوگ اس مستی میں مت رہو کہ ہمارے پاس بہت زمین جائیداد ہے اور مال و دولت ہے، اولاد ہے، تو اس خوشی میں مت رہو کہ ہمارے پاس بہت زیادہ مال و دولت ہے تو جو ہے وہاں بھی ہم جو ہے کامیاب ہو جائیں گے، نہ۔ اس کی مثال دیکھیں یہاں سمجھائیں جی۔ اب آگے فرما رہے ہیں کہ ان للمتقین عند ربہم، بے شک جو لوگ متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، تو ان کے لیے عند ربہم، اپنے رب کے نزدیک یعنی پروردگار کے نزدیک، جنات النعیم، نعمتوں سے بھرے ہوئے باغات ہیں۔ کن لوگوں کے لیے؟ جو لوگ متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، کبیرہ گناہوں سے کیا ہے، بچتے ہیں، چھوٹے موٹے گناہوں سے بھی کیا ہے، بچتے ہیں۔ تو ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا رکھا ہے، ایک دم جنت، نعمتوں سے بھرے ہوئے باغات ہوں گے، جنت ہوں گے، اس میں بہت ساری نعمتیں ہوں گی جی۔ اب یہاں پر جو نعمت کی بات ہوئی، جنت کی بات ہوئی، تو اب کفار و مشرکین یہ طعنہ دیتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ محمد، ہم جو ہے دنیا کے اندر جس طرح ہم عیش و آرام کی زندگی گزار رہے ہیں، اور تم جو کہتے ہو کہ جنت کے اندر بہت ساری نعمتیں ہیں، جو چاہو گے ملے گا، تو جس طرح ہم دنیا کے اندر جو ہیں اسی طرح ہم جنت میں بھی داخل ہو جائیں گے، ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ مجھے بھی کیا کریں گے، معاف کر دیں گے، اور مجھے بھی جنت مل جائے گی تو ہم جنت کے اندر چلے جائیں گے، جو چاہیں گے وہاں کھائیں گے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں کہ افنجعل المسلمین کالمجرمین، اے نبی ذرا ان سے آپ پوچھئے کہ ذرا یہ بتلاؤ، جو لوگ فرما بردار ہیں، جو لوگ کیا ہے، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، فرما بردار ہیں، ایمان والا ہے، اور کل مجرمین، جو لوگ مجرم ہیں، جو لوگ نافرمان ہیں، تو ہم ان دونوں کو کیسے ہم برابر کر دیں؟ اللہ تعالیٰ یہاں جواب پوچھ رہے ہیں کہ ذرا ان سے پوچھئے کہ جو لوگ فرما بردار ہیں، جو لوگ نیک صالح ہیں، اور ایک طرف مجرم لوگ ہیں، دونوں کو ہم کیسے ملا دیں گے؟ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ نہیں؟ اب اس کی مثال اللہ مفتی صاحب کتاب میں ایک مثال سے سمجھائے ہیں۔ جیسے کہ دنیا کے اندر ایک شخص ہے جو کاروبار کرتا ہو یا کوئی کسی کمپنی میں کام کرتا ہو، اور ایک شخص ہے جو نیک صالح ہے، شریف انسان ہے، وہ بھی کما رہا ہے، لیکن اس کی تنخواہ کیا ہے، بہت کم ہے کہ نہیں؟ ایمانداری سے کماتا ہے، نہ زیادہ چوری چکاری کرتا، کچھ بھی نہ دھوکہ کسی کو دینا، نہ رشوت لینا، نہ کوئی اس طرح کے جو ہے دھوکہ دہی والا کام کرنا، اس طرح کا۔ اور ایک شخص جو چور ہے، یعنی کہ وہ رشوت بھی لیتا ہے، بہت کچھ جو ادھر ادھر سے جو ہے کسی کو دھوکہ دے کے بہت سارا پیسہ جو ٹھگ لیتا ہے۔ تو اس میں لکھے مفتی صاحب کہ یہ بتلاؤ کہ ایک شخص ہے جو چور ہے، چوری کرتا ہے، ایک شخص جو ہے شریف ہے، نیک صالح انسان ہے، اور اس کی تنخواہ جتنی ہے، اس تنخواہ کے مقابلے میں وہ چور جو ہے ایک ہی دن میں کما لیتا ہے، چوری کر کے، دھوکہ دے کے، رشوت لے کے، ہے کہ نہیں؟ اور ایک شخص ہے، نیک ہے، شریف ہے، لیکن اس کو اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا ڈر ہے، کیا ہے؟ خوف ہے، قیامت کا ڈر ہے، ان کو آخرت میں سب کو جانا اس کا بھی ڈر ہے، حساب و کتاب کا بھی ان کو ڈر ہے، معلوم ہے کہ حساب کتاب دینا ہے کہ نہیں؟ اب یہ بتلاؤ کہ یہ ایک شخص ہے جو ہم سے خوب ڈر رہا ہے، اور ڈرنے کے ساتھ ساتھ جو پیسہ جو کما رہا ہے وہ جائز طریقے سے کما رہا ہے، اور ایک شخص جو ہے خوب چوری کر رہا ہے، اور جتنی تنخواہ ایک شریف انسان کی ہے اس کے مقابلے میں وہ چور جو ہے ایک ہی دن میں کما لیتا ہے، اس سے زیادہ ہی کما لیتا ہے۔ تو مفتی صاحب لکھے ہیں کہ اب یہ بتلاؤ کہ کیا اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو چھوڑ دیں گے؟ ایسا ہوگا کبھی؟ اب یہ آخرت کی بات ہو گئی، اب دنیا کی مثال کی طرف آتے ہیں۔ جس دنیا کے اندر ایک شخص ہے جو سمجھیے کہ کسی دوسرے بھائی کو یا کسی اپنے دوست احباب کے یا رشتہ داری میں کوئی زمین اس سے زیادہ لے لیا ہو۔ زمین کی مثال زیادہ سمجھ میں آئے گی ہم لوگوں کو، اس لیے کہ زمین آج کل بہت زیادہ ہو گیا، تو وہ کیا ہے، زمین جو ہے سامنے والے سے کسی ٹھگ کے جو ہے کس طریقے سے زمین زیادہ لے لیا۔ اب جو سامنے والا جو پارٹی ہے وہ تھوڑا سا کمزور ہے، اب جس نے زیادہ لیا ہے وہ تھوڑا زیادہ طاقتور ہے،
اب اس نے یہ سوچا کہ ہم جو ہے کوئی بات نہیں ہے، آپ کو جو کرنا ہو کیجئے، لیکن ہندوستان کے اندر ایک جو ہے انصاف نام کی ایک جگہ ہے، وہ جس کو عدالت کہتے ہیں، کورٹ کہتے ہیں جس کو، وہاں ہم جو ہے کیس کریں گے اور کیس کے ذریعے سے ہم وہاں سے انصاف لیں گے، ہے کہ نہیں؟ اللہ نے دنیا کے اندر مثال دے کے ہم لوگوں کو سمجھا رہے ہیں کہ دنیا کے اندر بھی جو ہے کورٹ کا معاملہ رکھا ہے، وہاں انصاف مل جاتا ہے، کبھی کبھی تو ملتا بھی نہیں ہے، لیکن ہم اچھا گمان سے کہہ رہے ہیں کہ کیا ہے، اس کو یقین رہتا ہے کہ وہاں جا کے ہمیں انصاف مل جائے گا، ہے کہ نہیں؟ تو انسان کیا ہے، اب سامنے والا بھی سوچتا ہے کہ یار اگر یہ کیس کر دے گا تو بہت مشکل ہو جائے گا، پھنس جائیں گے، ہے کہ نہیں؟ دنیا کے اندر یہ انصاف کا معاملہ چلتا ہے، کورٹ ہے۔ ٹھیک اسی طرح دنیا کے اندر جو ایک شخص جو ہے خوب چوری کر رہا ہے، خوب لوگوں کو تکلیف پہنچا رہا ہے، نماز کی پابندی نہیں کر رہا ہے، روزہ کے جو ہے پابندی نہیں کر رہا ہے، زکوٰۃ نہیں دے رہا ہے، مالدار ہے، اور ایک شخص ہے نیک شریف انسان ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے، نماز کی پابندی بھی کرتا ہے، تہجد کی پابندی بھی کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، جائز طریقے سے پیسہ بھی کماتا ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ ان دونوں کو برابر کر دیں گے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے قیامت کا دن رکھا ہے، آخرت کا دن رکھا ہے، اور اللہ نے صاف صاف کہا کہ ہم ترازو لائیں گے، اعمال کو گنیں گے نہیں بلکہ ترازو پہ ہم تولیں گے۔ جی، تو اسی طرح ہم دنیا کے اندر ہم لوگ جو نیک اعمال کر رہے ہیں تو ہم دوسروں کو یہ نہیں دیکھیں کہ ارے یہ فلاں جو ہے اتنا کچھ بھی نہیں کرتا ہے، نہ جانے پیسہ کہاں سے آ رہا ہے، خوب چوری ڈکیتی کر رہا ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دے رہا ہے۔ تو دیکھیے دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ بہت کم کسی کو عذاب دیتا ہے کہ نہیں؟ کتنے سالوں دنیا کے اندر ایسے لوگ ہیں جو ایک دوسرے کی بہت گالی دیتا ہے۔ خاص طور سے دیکھیے علماء کرام کے تعلق سے مفتی طارق مسعود صاحب سے ایک غلطی ہو گئی تھی، انہوں نے بیان میں کچھ الفاظ بول دیے تھے، تو آپ یوٹیوب پہ دیکھے ہوں گے کہ بریلوی علماء کرام، خاص طور سے پاکستان کے جو علماء کرام تھے بریلوی حضرات، انہوں نے سر عام ویڈیو میں اور میڈیا کے سامنے کہا رہا ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے، یہ گستاخ رسول ہے، اور ایسے گندے گالی ان کو دے رہے تھے۔ میں بھی ایک ویڈیو بنایا ان کے خلاف، ان کی اس میں، تو لوگ ویڈیو کے نیچے کامنٹ میں لوگ جو لکھے بھیجے ہیں، کوئی لکھا ہے کہ 1 نمبر کا سور ہے مفتی طارق مسعود، کوئی لکھا ہے کہ جانور ہے، کوئی لکھا ہے کہ ان کا حرامی ہے۔ بتائیے استغفر اللہ، ایک عالم دین جو 30 سال سے دین کی خدمت کر رہا ہے اور امریکہ، پاکستان، نوئیڈا، نہ جانے کون ملک جا کے وہاں قرآن کی اور اللہ کے نبی کی باتوں کو لوگوں تک پہنچا رہا ہے، اب بیان میں ان سے کچھ الفاظ سے کچھ آگے پیچھے ہو گیا تو اس بیس پہ ان کو کہنا کہ ان کو یہاں سے بھگاؤ، یہ گستاخ رسول ہے، ان کا سر جو ہے بدن سے جدا کر دیا جائے، یہ تو غلط ہوگا نا بھائی، انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ ایک امام جو 10 سال سے آپ کی مسجد میں رہ رہا ہو، ان سے ہلکی سی غلطی ہو گیا ہو، بیان میں کچھ ایسے الفاظ بول دیا ہو، اب ہم یہ کہیں کہ نہیں ہم ان کو بھگا دیں، تو کیا یہ کوئی تماشا ہو رہا ہے؟ کیا کھیل تماشا ہو رہا ہے کہ جب آپ کا دل چاہے اٹھا کے پھینک دیا کسی کو؟ کوئی گندگی والی چیز ہے کیا کہ جب من چاہا اٹھا کے کسی کو پھینک دیا ہم، اور کسی کو بلا کے لے آئے؟ نہیں بھائی، غلطی ہوتی ہے، لیکن اس کا صحیح فیصلہ کرنے والے کون ہیں؟ اللہ ہے، اور اللہ نے ایک آپشن بھی دیا ہے کہ اگر آپ سے غلطی ہو جائے تو اللہ نے ایک دروازہ کھلا رکھا ہے، وہ توبہ استغفار کا۔ تو مفتی طارق مسعود صاحب تو توبہ استغفار کر بھی لیے تھے اللہ سے، اور لوگوں سے معافی بھی مانگے تھے، اور انہوں نے معافی مانگی تو اللہ نے ان کو مقام و مرتبہ دیا۔ ان کا بیان پورے ہندوستان کے لوگ سنتے ہیں، پوری دنیا کے لوگ ان کے اکثر لوگ بیان سنتے رہتے ہیں، اس لیے کہ وہ بات ہی ایسے کرتے ہیں کہ انسان کی زندگی سے جو بھی ٹینشن ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ ہم تو ان کا اکثر بیشتر بیان سنتے رہتے ہیں، بہت اچھی بات کرتے ہیں، ایک پازیٹیو انداز میں بات کرتے ہیں، یعنی کہ نگیٹو نہیں، کسی کے بارے میں غلط بات وہ نہیں کرتے ہیں، جو ہے پوائنٹ کی بات کرتے ہیں، اب ہونی بھی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے اس میں کہ جو لوگ فرما بردار ہیں اور جو لوگ نافرمان ہیں، ان دونوں کو ہم برابر نہیں کریں گے، اس لیے دنیا کے اندر ہم اپنا اعمال کریں، ہے کہ نہیں؟ دوسروں کو بھی سمجھانا ہے، دیکھیے دوسروں کو تبلیغ کرنا یہ بہت ضروری ہے، سمجھانا ایک محبت میں ایک سمجھیے کہ ایک دائرہ ہے، اس حد تک اس کو سمجھانا ہے، مان جائے تو ٹھیک ہے، نہ مانے تو کوئی بات نہیں ہے، ہمیں سر کھپانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے ایک دن رکھا ہے قیامت کا دن، جہاں جنت بھی ہے اور جہاں کیا ہے، جہنم بھی ہے، دونوں چیزیں ہیں،
جہاں چاہیں گے اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا کے پھینکوا دیں گے۔ اب آگے فرما رہے ہیں کہ ما لکم، دیکھیں اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، ما لکم تمہیں کیا ہو گیا ہے، کہ کیف تحکمون، کہ تم نے یہ کیسے فیصلہ کر لیا کہ جو ہے جو مجرم ہے اور جو فرما بردار ہے دونوں کو ہم جنت میں ڈال دیں گے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کا انداز دیکھیے، کیا ایسے پوچھ رہے ہیں جس لگے کہ سامنے بات ہو رہی ہے کہ ما لکم تمہیں کیا ہو گیا ہے، کہ کیف تحکمون تم کیسے فیصلہ کر رہے ہو کہ جو فرما بردار لوگ ہیں اور جو نافرمان ہیں ان دونوں کو ہم ایک ساتھ کر دیں گے۔ نہ نہ نہ، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ جی کیا ہے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ جی تو اتنے سارے آیت میں خلاصہ کلام یہی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں آپ کو سے مخاطب ہو کے فرما رہے ہیں کہ جب بھی کوئی بھی گناہ ہو جائے، کبھی بھی کسی سے غلطی ہو جائے یا کسی سے آپ نے بدتمیزی کی ہو یا کسی سے کچھ کام ہو جائے، ایسا کچھ غلط کام، تو ہم کوشش یہ کریں کہ جیسے ہی احساس ہو فوراً ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، توبہ استغفار کریں، اور جس سے ہم نے بدتمیزی کی ہے یا اس کا کچھ نقصان ہوا ہے تو ان سے جا کے مل کے معافی تلافی کر لیں، اور وہ پیسہ مانگے جو نقصان ہوا جس چیز کا وہ ان کو دے دیں۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ دنیا کے اندر جو لوگ نیک ہیں ان کا مقام و مرتبہ الگ اللہ نے رکھا ہے، اور جو لوگ مجرم ہیں ان کا مقام و مرتبہ کیا اللہ نے الگ رکھا ہے، وہ لوگ جہنم میں جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو عمل کرنے